الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے بعض احکام و مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور مسلمانوں پر واجب کرنے کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے تو زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور یہ فقیر و مسکین کی غذا ہے۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ روزے کے عالم میں جو روزے دار سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب کیا گیا ہے۔ ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ عید کے دن سارے مسلمان خوشی مناتے ہیں، تو اسلام نے حق دیا ہے کہ غریب لوگ، مسکین لوگ بھی خوشی منائیں۔ اس بنیاد پر مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے کہ وہ اپنے اناج سے، اپنے غلے سے، اپنی ضروریات سے جو زائد بچ جاتی چیزیں وہ غریبوں پر صدقہ اور خیرات کریں تاکہ وہ بھی خوشی منائیں۔ اور ایک تیسری حکمت علماء نے بتائی ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک تک زندہ رہنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق دی، تو اس بنیاد پر ہم اپنے بدن کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ صدقۃ الفطر کی شرطیں کتنی ہیں۔ صدقۃ الفطر کی 3 شرط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے جو صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو، فقیر پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، جو مستطیع ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ مستطیع کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس عید کی رات اور اس کے دن اتنی غذا ہے، اتنی خوراک ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس سے زیادہ بچ جائے، تو اس سے جو زائد بچتا ہے وہ زائد والا حصہ فقیر اور مسکین پر خرچ کرے گا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور فطرانے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس فطرانے کا جو وقت ہے اس وقت میں فطرانہ ادا کیا جائے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ فطرانہ کن کن کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو فطرانہ جو ہے ہر مسلمان، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تمام پر واجب ہے۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا، یعنی ایک گھر میں جتنے افراد ہیں تمام افراد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ البتہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، مستحب ہے۔ اور میت کی طرف سے فطرانہ ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نوکر اور نوکرانی کا فطرانہ خود اس کے ذمہ ہے، اور اگر مالک ادا کر دے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فطرانے میں ہمیں کون سی چیز دینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں فطرانہ واجب کیا ہے، لہٰذا ہمارے ملک میں جس جگہ ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری رہائش ہے، وہاں پر اناج کے طور پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم بطور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں چاول ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، جو ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، یہ چیزیں خوردنوش کی چیزیں ہیں، انہیں ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں سے ہم مسکین کو صدقہ کریں گے، صدقۃ الفطر دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ہم کتنی مقدار میں دیں، ایک شخص کی طرف سے کتنا دینا چاہیے۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا متعین فرمائی ہے، اور 1 سا کتنا بنتا ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ عام طور سے 2.5 کلو مانا جاتا ہے، لہذا ہر شخص کی طرف سے گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کی طرف سے 2.5 کلو اناج صدقۃ الفطر کے طور پر نکالیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فطرانے کا مصرف کیا ہے، ہم کہاں خرچ کریں گے۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، لیکن فطرانے کے 8 مصارف نہیں۔ فطرانے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے، مسکین کی خوراک ہے، لہٰذا فطرانے کی صرف ایک مد ہے، صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ہے مسکین، لہٰذا ہم فطرانے صرف مسکین کو دیں گے۔
بہت سارے لوگ فطرانہ مدرسے میں، مساجد میں، دینی جلسوں پر، رفاہ عامہ میں اسی طریقے سے جو ہے جلسے جلوس پر خرچ کرتے ہیں، لائبریری پر خرچ کرتے ہیں. یہ فطرانہ کا مصرف نہیں. فطرانے کا مصرف صرف فقیر اور مسکین ہے، محتاج آدمی ہے، اس کو دینا چاہیے. اب فطرانے کا وقت کیا ہے؟ فطرانے کا جو ہے افضل وقت یہ ہے کہ جب عید کا چاند طلوع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے تک ادا کر دینا، یہ فطرانے کا افضل وقت ہے. البتہ جائز ہے کہ ہم عید سے 1-2 دن پہلے جمع کر دیں، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے 1-2 دن پہلے فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے، جیسے بخاری میں اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ فطرانہ ہم کہاں پر دیں گے؟ فطرانہ کہاں پر دیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فطرانہ ہم اسی جگہ دیں گے جہاں پر ہم مقیم ہیں. اگر ہم سعودی عرب میں ہیں، سعودی عرب میں دیں گے. اگر ہم دبئی میں ہے، دبئی میں دیں گے. اگر ہم قطر میں ہیں، قطر میں دیں گے. اگر ہم ہندوستان میں، ہندوستان میں دیں گے. پاکستان میں ہے، پاکستان. جس جگہ آپ رہائش پذیر ہیں فطرانہ اسی جگہ پر اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو دیں گے. البتہ اگر آپ اپنے قرب و جوار میں ایسا مسکین نہیں پاتے ہیں، یا وہاں کے مسکین سے زیادہ مسکین اپنے دوسری کسی جگہ میں پاتے ہیں، اپنے ملک میں یا اور کہیں جگہ پر پاتے ہیں، تو آپ اپنے فطرانے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا فطرانے کے طور پر رقم دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہم فطرانے میں اناج دیں، جو ہم کھاتے ہیں جو غلہ، وہی غلہ دیں. یہی سنت ہے، اور سنت کو تطبیق دینے کی کوشش کریں، سنت کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اگر کسی شخص کو جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو صرف پیسے ہی کی ضرورت، اناج اس کے پاس ہے، پیسے نہیں ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو ضرورت کے طور پر اور ضرورت کے وقت جو ہے ہم فطرانے کو پیسے میں تبدیل کر کے دے سکتے ہیں. یہ جائز ہے، لیکن افضل جو ہے اناج دینا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی غلطی ہے اپنے سماج میں، ہر جگہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس بار فطرانہ کتنا روپیہ ہے، کتنا روپیہ ہے. اور ماشاءاللہ جو ہے احناف کے علماء میں ایسے ایسے جو ہے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو ہر علاقے میں فطرانہ متعین کر دیتے ہیں. انڈیا میں اتنا، پاکستان میں اتنا، سعودی عرب میں اتنا، ملیشیا میں اتنا، ہانگ کانگ میں اتنا، امریکہ میں اتنا. کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ فطرانہ پوری دنیا کا آپ متعین کر دیں؟ فطرانہ پیسے میں ہے ہی نہیں، تو ان مولاناؤں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ پیسہ دینا تو صرف جواز کی حد تک ہے کہ اگر کسی کو دینا چاہے، اس کو پیسے ہی کی حاجت ہے تو پیسہ دے سکتے ہیں، مگر پیسہ متعین کر کے پوری دنیا میں شور اور ہنگامہ کرنا یہ غلط ہے. سنت کو ہم رواجیں اور سنت کے مطابق فطرانہ ادا کریں، وہ ہے غلہ دینا. لہٰذا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فطرانہ کا پیسہ متعین کرے. فطرانہ ایک سا ہے جو 2.5 کلو اناج بنتا ہے. اپنے خوراک میں سے جو آپ کھاتے ہیں اس میں سے 2.5 کلو اناج غریب اور مسکین کو فطرانہ کے طور پر ادا کریں. ایک مسئلہ یہ ہے، بہت ساری خواتین نے پوچھا ہے کیا ماں اپنی بیٹی کو فطرانہ دے سکتی ہے، یا اپنے غریب بیٹے کو فطرانہ دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو فطرانہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ ماں کے اوپر اولاد پر خرچ کرنا واجب نہیں، بلکہ اولاد پر خرچ کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں. لہٰذا ماں اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، صدقات دے سکتی ہے، خیرات دے سکتی ہے، صدقۃ الفطر بھی دے سکتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو فطرانہ دے سکتے تھے، مگر اس وقت غریب ہو گئے ہیں، اس وقت جو ہے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ کہاں سے فطرانہ ادا کریں گے؟ تو فطرانہ کی شرط میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ فطرانہ کی شرط یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس عید کے دن، عید کی رات اور دن جو ہے اتنی خوراک ہو کہ وہ خود کھائے اور اس کے بعد جو ہے بچ جائے، تو بچے ہوئے میں سے دوسروں کو دینا ہے. اور اگر کسی کے پاس عید کی رات اور اس کے دن نہیں بچتا ہے، نہیں اس کے پاس ہے، تو پھر ان کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، ان کو فطرانہ نہیں دینا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ فطرانہ جو ہے وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، عید سے کئی دن پہلے شروع رمضان کو دے دیتے ہیں، درمیان رمضان کو دے دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا فطرانے کا وقت جو ہے وہ عید کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے درمیان تک ہے، پڑھنے کے سے پہلے پہلے تک ہے. البتہ اس سے 1-2 دن پہلے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کئی دن پہلے اگر آپ فطرانہ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، تو وہ ادا نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے
کچھ لوگ ایک اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ لوگ فطرانہ کے طور پہ جو ہے کچھ چاول لے لیے، کچھ گیہوں لے لیے، کچھ تیل لے لیے، کچھ نمک لے لیے، یعنی ساری چیزیں مکس کر کے صدقۃ الفطر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ایک شخص اپنی طرف سے ایک ہی جنس میں سے دے. اگر ایک شخص جو ہے صدقۃ الفطر دے رہا ہے تو اپنی طرف سے 2.5 کلو چاول دے دے، 2.5 کلو گیہوں دے دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے دوسرے فرد کی طرف سے آپ جو ہے آٹا دے دیں، گھر کے تیسرے فرد کی طرف سے مکئی دے دے، گھر کے چوتھے فرد کی طرف سے باجرہ دے دے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص اپنی طرف سے سامان مکس کر کے دے فطرانے کے طور پہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں سنت کے مطابق فطرانہ ادا کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہمارے ملک سے پریشانی کو دور فرما دے اور مسلمانوں کو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.